نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26ویں پارے کے مضامین کے ساتھ تدبر قرآن کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 26ویں پارے کی ابتدا سورہ احقاف سے ہوتی ہے، اور احقاف دراصل اس دور کی سپر پاور یعنی قوم عاد کا جو کیپٹل تھا، جو دارالسلطنت تھا، اس کا نام ہے۔ اس سبب سے اس سورہ مبارکہ کو احقاف کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے قوم عاد کو جس انداز میں تباہ و برباد فرمایا، عذاب کی جو کیفیت ان پر نازل ہوئی، اس کا تذکرہ اس سورہ میں ہے، تو اس سبب سے اسے سورہ احقاف کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے اس دارالسلطنت کی تباہی کی خبر اسی طرح بہت غیر معمولی اور بڑی خبر تھی جیسا کہ آج کے اس دور میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی ایک بہت بڑی خبر تھی کہ جس نے دنیا کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ بالکل اسی طرح سے قوم عاد کی اس تباہی نے دنیا میں موجود انسانوں کی زندگی کے عادت و اطوار کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو، قرآن قدرت کی نشانیوں اور توحید کی صداقت وغیرہ کے جو مضامین جو مستقل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ جو بھی صورت شروع ہوتی ہے بطور خاص حروف مقطعات سے، اس کے آغاز میں اللہ رب العزت اس مضمون کو اختصار کے ساتھ ضرور ذکر فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ماں جو حمل اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد وضع حمل کے جو معاملات ہیں اسے یہاں بھی تفصیل ذکر فرمایا ہے کہ جو بے پناہ تکلیف اور مشقت اٹھا کر وہ اپنی اولاد کو جنم لیتی ہے، تو اس کی بنیاد پر اس ماں کا کتنا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں بہت خوبصورت نصیحت اپنے ماننے والوں کو فرمائی ہے۔ یہ بھی ساتھ بتایا گیا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی جو ٹوٹل مدت ہے وہ 30 ماہ پر مشتمل ہے۔ یہ بات ہم پہلے سورہ بقرہ میں بیان کر چکے ہیں کہ عند الاحناف ایک ماں کو 2 سال تک اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کی، اپنے اولاد کو دودھ پلانے کی اجازت ہے۔ 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلایا جا سکتا۔ اچھا، اب اگر 2 سال کی وہ ڈیوریشن اور مدت لیں تو وہ 24 ماہ بنتے ہیں، اور یہاں ذکر فرمایا کہ حمل اور دودھ پلانے کی ٹوٹل مدت 30 ماہ ہے، تو 24 ماہ تو وہ ہو گئے، باقی 6 ماہ بچے، جبکہ عام طور پر جو آپ کی ڈیوریشن ہوتی ہے حمل کی وہ 9 ماہ ہے۔ تو یہاں صرف 6 ماہ کیوں ذکر کیا گیا؟ تو یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ یہ 6 ماہ اس لیے بیان کیے گئے کہ کم سے کم مدت جو حمل کی ہوتی ہے وہ 6 ماہ ہوتی ہے، کہ 6 ماہ کے بعد اگر کوئی عورت اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو جنم دے دے تو اس کے نتیجہ میں اولاد کے پروان چڑھنے کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کم سے کم مدت 6 ماہ ہوا کرتی ہے، اس لیے فرمایا کہ 24 مہینے دودھ پلانے کے اور 6 ماہ یہ حمل کے، ٹوٹل ملا کر یہ 30 ماہ کا عرصہ ہے کہ جو ماں کے ساتھ اولاد کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ یہ تعلق دنیا میں کسی اور رشتے کے ساتھ قائم نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا، ان تکالیف کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ جو تکلیف ماں اپنے اولاد کو جنم دیتے ہوئے اٹھاتی ہے۔ اسی بنیاد پر رب ذوالجلال نے ماں کی قربانیوں کا قرآن میں زیادہ ذکر فرمایا ہے اور اس کا زیادہ استحقاق رکھا ہے کہ اس سے زیادہ محبت کی جائے اور اس کی ضروریات کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ اور پھر خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث مبارکہ میں ماں کے مقام اور رتبے کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا اجمالی تذکرہ ہم گزشتہ نشستوں میں کر چکے ہیں کہ 3 گنا بڑھ کر ماں کو عزت اور احترام، مقام اور مرتبہ اس کی خدمت کے اعتبار سے دیا جائے گا، اور اس کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ 3 مراحل ایسے ہیں کہ جن 3 مراحل میں باپ ماں کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، جبکہ وہ 3 مراحل صرف اور صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ اس لیے باپ کے مقابلے میں 3 درجے بڑھ کر ماں کو وہ وقار اور عزت دی گئی ہے۔ لیکن اس کی تطبیق کس انداز میں کی جائے گی وہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جب حکم ماننے کی بات آئے گی، تعظیم کرنے کی بات آئے گی، تو باپ کو مقدم رکھا جائے گا،
اور جب خدمت کرنے کی بات آئے گی تو اس وقت پھر ماں کا لحاظ اور پاس زیادہ رکھا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صالح فرما بردار اور والدین کے لیے دعا گو اولاد، اور وہ اولاد یقیناً اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑ جائے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز اور شرف کی بات نہیں ہوتی۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو تمام چیزیں اس سے منقطع ہو جاتی ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ ان تین چیزوں میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ وہ اولاد صالح جو وہ اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے، کہ جو اس کے جانے کے بعد بھی اسے یاد رکھے، اس کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعاؤں میں اس کا نام لے کر اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرے۔ یقیناً ایسی اولاد قسمت والوں کو ملتی ہے، مقدر والوں کو ملتی ہے اور خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، اور یہ خوش نصیبی ہر والدین کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو جس ڈگر پر اور جس تربیت کے نہج پر ڈالیں گے اسی طرح کا نتیجہ اور اسی طرح کا ثمر وہ مرنے کے بعد حاصل کریں گے۔ دوسرا فرمایا کہ دوسری قسم اولاد کی وہ فاسق، نافرمان اور والدین کی گستاخ اولاد ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا کہ پہلا نمونہ یعنی جو پہلی مثال ہے وہ ایمان والوں کی ہے، اور دوسری مثال جو ہے وہ اہل کفر اور طغیان کی ہے، کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو ہی کفر کا پیغام دے گئے تو یقیناً جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو تب بھی وہ کفر کا وبال ہی ان پر آتا رہے گا، ایمان کی کوئی برکت انہیں میسر اور نصیب نہیں ہوگی۔ قوم عاد کا تذکرہ آگے شروع ہوتا ہے تو حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے کی بنیاد پر جب انہیں تباہ و برباد کیا گیا تو فرمایا کہ عذاب کی جو شکل ان پر قائم کی گئی وہ یہ تھی کہ شدید گرمی میں پہلے انہیں مبتلا کیا گیا۔ اس قدر شدید گرمی ہو گئی کہ قحط سالی پڑ گئی، اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بھوک اور مفلسی میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، اور شدت کے ساتھ وہ بارش کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر بادلوں کو بھیجا، اور جب بادل آئے تو پھر قوم عاد یہ سمجھنے لگی کہ اب بارش برسے گی اور ہمیں سکھ کا سانس نصیب ہوگا۔ لیکن جب وہ بارش میں سے بارش میں سے جب بادل برسے ہیں اور بادلوں میں سے بارش کی جگہ آگ کسی سخت قسم کی ہوائیں چلی ہیں اور تیز آندھی اور طوفان آیا ہے، تو فرمایا کہ وہ تیز آندھی اس قدر زیادہ تھی کہ جس چیز کو لگتی تھی اس کو راکھ اور ہلاک کر کے رکھ دیتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اسی عذاب کے ذریعے سے قوم عاد کو صف ہستی سے مٹا دیا۔ فرمایا کہ اب جو مکین تھے ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا مگر مکان موجود تھے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجرم قوموں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو جب بھول بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں ان کی حیثیت اسی انداز میں یاد دلاتا ہے کہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے کہ جن مکانات پر اور جن بڑے بڑے محلات پر وہ غرور اور فخر کیا کرتے تھے، فرمایا کہ وہ محلات اسی طرح کھڑے رہ گئے مگر وہ کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگے کیونکہ ان کے اندر اب رہنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ اس پورے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کے ان مشرکین کو یہ پیغام دیا ہے کہ جان لو کہ تم قوم عاد سے زیادہ طاقتور اور مضبوط نہیں ہو، تم ان سے زیادہ قدرت رکھنے والے لوگ نہیں ہو۔ اگر ہم انہیں صف ہستی سے مٹا سکتے ہیں تو پھر تمہارا بھی صف ہستی سے مٹنا بالکل ممکن ہے، اور تمہاری نافرمانی کا نتیجہ یہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں جنات کی وہ جو ایک جماعت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی تھی اس کا پورا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک روز جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو قرآن سنانے کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھیر دیا۔ وہ وہاں رک کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ کا پاک کلام سنتے رہے، اور سننے کے بعد پھر وہ جنات جو ہے اپنے قبیلے میں گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ ساری باتیں بیان کی کہ ہم آج ایک ایسا کلام سن کر آئے ہیں کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہونے والی کتاب ہے، جو تمام گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ حق اور سچ قسم کی باتیں آج ہم سماعت کر کے آئے ہیں۔ آؤ ہم سب مل کر چلتے ہیں اور اس کتاب
کہ صاحب یعنی صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں عذاب سے نجات عطا کر دے، تو پھر وہ سارے جنات کا وہ پورا لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے دار اسلام میں داخل ہوا۔ یہ اس واقعے کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت مشرکین مکہ کی ان اذیتوں اور ان تکالیف کے بدلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حوصلہ عطا فرمانا چاہتا تھا کہ آپ پریشان اور غمگین نہ ہوا کریں۔ اگر یہ انسان اور مشرکین مکہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کیا ہوا، اللہ رب العزت دیگر مخلوقات کو آپ کے تابع فرما کر آپ کی امت میں اور آپ کی غلامی میں داخل فرما دے گا۔ اگلی صورت سورہ محمد ہے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذاتی جو نام ہے، زمین پر جو نام محمد ہے اور آسمانوں پر احمد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس میں محمد کو 4 مرتبہ ذکر فرمایا ہے اور اس میں احمد 1 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ باقی قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو کلام کیا ہے تو واقع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسما کے ساتھ حضور کو مخاطب فرمایا ہے، جیسے یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی والضحیٰ، اور نہ جانے کون کون سے القابات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیے گئے۔ یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت اور یہ شان بڑی واضح طور پر آشکار ہوتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رب کس قدر پیار اور محبت فرماتا ہے کہ اتنے خوبصورت القابات کے ساتھ اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسے سورہ قتال کہنے کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ جیسے سورہ انفال میں غزوہ بدر کا پورا احوال ذکر کیا گیا تھا تو وہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ قیدیوں کے حوالے سے ابتدائی احکامات اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیدی بن کر آنے والے جو دشمنوں کے افراد قابو میں آئیں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس طرح کے تمام احکامات یہاں ذکر فرمائے ہیں، تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ قتال کہا جاتا ہے۔ یہاں ذکر فرمایا کہ جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت غلبہ عطا فرما دے اور پھر وہ جنگی قیدیوں کو لے کر اپنی قید میں لے کر غلام بنا کر اپنے پاس لے آئیں تو ان سے 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، انہیں قید کر دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ نمبر 2، ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید پر ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا جائے، یعنی اس قیدی کے بارے میں اگر یہ گمان غالب ہو جائے کہ اگر ان کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کیا، صلہ رحمی کیا اور انہیں آزاد کر دیا اور ان سے اصلاح کی امید ہو تو فرمایا کہ یہ بھی اختیار ہے کہ انہیں آزاد کر دیا جائے، یا فرمایا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے قیمت لے لی جائے، ان سے عوض لیا جائے اور اس عوض کے ذریعے سے مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کر لیا جائے اور انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی عمل قیدیوں کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے منکروں کا مزید آگے ذکر فرمایا اور بڑا ایک دلچسپ اسلوب اختیار کیا ہے۔ فرمایا کہ اہل کفر کا رہن سہن اور ان کا کھانا پینا جانوروں کی طرح ہے اور ان لوگوں کا جہنم ٹھکانہ ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اہل کفر کا کھانا پینا جانوروں کی طرح اس لیے ہے کہ نہ انہیں حلال کی تمیز ہے نہ انہیں حرام کی تمیز ہے۔ جیسے جانور ہر طرح اور ہر سمت اور ہر جگہ پر منہ مارتے ہوئے نظر آتا ہے تو یہ اہل کفر کا بھی یہی معاملہ ہے، جانوروں میں اور ان میں کھانے پینے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ یہاں میں رک کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر اپنا کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے پاکی اور ناپاکی کی اتنی بڑی تمیز عطا فرمائی ہے اور ایسا خوبصورت شعور عطا کیا ہے کہ جو بڑے سے بڑا علم حاصل کرنے والے کو بھی نہیں ملتا، مگر اگر کسی کے دل میں مصطفیٰ کی غلامی کی تھوڑی سی بھی رمق ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس پاک کو ناپاکی سے ہمیشہ کے لیے جدا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ ہندو مذہب میں ہمیں بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے فلسفی اور نہ جانے بڑے بڑے مسند پر فائز اہلیان علم نظر آتے ہیں، مگر ان کی عقل اس
انداز کی ماری ہوئی ہے کہ وہ بالکل نجس العین اور ناپاک پیشاب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان کی عقل و خیرت کو ایمان کے نور سے محروم رکھا ہے۔ اسی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ بھی ہوتا ہے، اس کی عمر 7 یا 8 سال ہو، کسی رستے سے وہ گزر رہا ہو اور رستے میں چلتے ہوئے اگر کسی جانور کا پیشاب یا لید اس کے کپڑوں پر پڑ جائے تو جس وقت تک وہ اپنے کپڑوں کو صاف اور پاک نہ کر لے اس وقت تک اسے سکون اور اطمینان نہیں آتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں ناپاکی کی اتنی کراہیت کیسے پیدا ہو گئی، اور اتنے بڑے علم کے مسند پر فائز ہونے والے افراد پر سے ناپاکی اور پاکی کی تمیز کس طرح ختم ہو گئی؟ تو فرمایا کہ یہ صرف اور صرف وہ نور ہے کہ جسے نور اسلام کہا جاتا ہے، یہ وہ ہدایت ہے کہ جو ہدایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی غیر معمولی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر تم اس سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ یعنی جہاد کو اللہ رب العزت نے جب فرضیت کا مرتبہ دیا کہ جب تم پر جہاد فرض ہو جائے تو پھر اس وقت تمہیں رخ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب تمہیں مال دیا ہے اور اس مال میں جن لوگوں کا حق رکھا ہے اگر ان لوگوں کے حق ادا نہیں کیے جا رہے تو فرمایا کہ اگر یہ معاملات تم اختیار کر لو تو فرمایا کہ تمہیں رب ذوالجلال زمین سے مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ان لوگوں کو لے آئے گا کہ جو اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد بھی کریں گے اور دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب لانے کے لیے دامے درہمیں سخن قدمیں اپنا حصہ ملاتے ہوئے بھی تمہیں نظر آئیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے دوام اور ہماری بقا کا ذریعہ ان دو چیزوں میں پوشیدہ اور پنہاں ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کے لیے تیار رکھیں، اور دوسرا اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے اس مال کو رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس جذبے کو ہمیشہ سرشاری کے ساتھ قائم رکھیں۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ فتح ہے۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ جو معاہدہ تھا، جو صلح کی گئی، اس میں جو شقیں تھیں، اس میں جو پوائنٹس تھے جس پر مسلمان بڑے پس و پیش کا سامنا کر رہے تھے، ان کے دل میں بہت ساری باتیں جنم لے رہی تھیں، کیونکہ وہ شقیں ہی ایسی تھیں کہ آسانی کے ساتھ جنہیں قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس صلح کو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فتح قرار دیا اور فتح مبین قرار دیا، اور اس کا عملی مظاہرہ پھر صرف اور صرف صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد ہمیں فتح مکہ کی صورت میں نظر آیا کہ 1400 افراد تھے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، اور صرف 2 سال کے عرصے کے بعد 10,000 کا لشکر فاتح مکہ بن کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ جو فتح مکہ کا مقدمہ بنا یا فتح مکہ کی جو بنیاد بنی وہ یہ صلح حدیبیہ ہی تھی کہ جسے اللہ رب العزت نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ اس موقع پر جو بیت رضوان کا احوال ہے وہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بیت رضوان کا جب وہ موقع جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا، انہیں مکۃ المکرمہ مذاکرات کے لیے بھیجا، اور جب آپ کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو یہ افواہ اٹھ گئی کہ معاذ اللہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو آپ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت کی گئی اسے بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اس موقع پر جس انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیما کیا تھا کہ وہ جو ہے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کریں گے، یہ ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ محبوب اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور یہاں پھر ایک اور اعلان فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ اس سورہ فتح میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پھر اللہ رب العزت نے بطور خاص ایک بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے اعتبار سے ذکر فرمایا ہے، انا ارسلناک شاہدہ، کہ بے شک محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشر
मुबश्शिरं व नज़ीरा, आपको मुबश्शिर बना कर भेजा है, यानी खुशखबरियाँ तकसीम करने वाला बना कर भेजा है, व नज़ीरा, और डर सुनाने वाला बना कर भेजा है। जहाँ रब की रहमत से मुस्तफ़ा उम्मीद दिलाने वाले हैं, वहीं रब का खौफ भी दिलाने वाले हैं। खौफ और उम्मीद के खूबसूरत पैगामात की आमेज़िश के साथ कायनात के ताईदार जो शाहिद बनकर आए हैं, आपका मकाम और मर्तबा तमाम अम्बिया और रसूल से अफजल और आला है। फिर फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, कि फरमाया कि मेरे नबी की ताज़ीम करनी है, उसकी तौक़ीर करनी है, उसकी अज़मत और शान के गुन गाने हैं, और उसी के ज़रिए से तुमने अपने ईमान को हलावत अता करनी है। व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह व शाम अपने रब की पाकी बयान करनी है। फिर इस सूरह मुबारक के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की कुछ सिफ़ात को ज़िक्र फरमाया कि जो सिफ़ात मिन जुमला सिफ़ात हर सहाबी में मौजूद थी। फिर मुफस्सिरीन ने यहाँ ज़िक्र फरमाया कि इन सिफ़ात की तख़सीस कुछ सहाबा के साथ है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ एक सवाल भी जन्म लेता है कि अल्लाह के रसूल तो और भी हैं, तो यहाँ बितख़सीस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामी इसमें ग्रामी ज़िक्र करने का सबब क्या है? तो फरमाया कि इसका सबब ये है कि रब्बुल ज़ुल ये बताना चाहता है कि जैसे रसूल मेरे मोहम्मद हैं, वैसा रसूल कोई और नहीं है। फिर फरमाया वल्लज़ीना माअहू, वो जो आपके इर्द गिर्द आपके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पर इंतहाई सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल और नरम मिजाज और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, जब उन्हें देखा जाता है तो कभी वो रुकू की हालत में होते हैं और कभी सजदे की हालत में होते हैं। ये तमाम सिफ़ात हर सहाबी में मौजूद हैं, मगर ये सारी सिफ़ात किसी एक सहाबी की अलामत और पहचान भी बना। जैसे मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वल्लज़ीना माअहू से मुराद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कि वो सुबह शाम और सफ़र में हज़र में आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और इर्द गिर्द नज़र आते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कि काफिरों पर इंतहाई सख्त हैं। यहाँ मुराद जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि उनकी तलवार जो है कुफ़ार के लिए और मुशरिकीन के लिए हर वक्त नियाम से बाहर रहती है, और वो इंतहाई गैज़ व गज़ब की हालत में जब कुफ़ार पर टूटते हुए नज़र आते हैं। फरमाया कि ये जो सख्ती करने वाले हैं ये उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कि अगर कोई मुस्तफ़ा के फ़ैसले से भी इख्तिलाफ़ कर ले तो फिर उसका फ़ैसला उमर की तलवार करते हुए नज़र आती है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में जो है वो मोहब्बत और रहमत का खूबसूरत जो जौहर दिखाने वाली हस्ती है, उसको उस्मान बिन अफ़्फ़ान जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मुसलमानों में से किसी को माली एतबार से कोई हाजत और ज़रूरत पड़ती है तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना माल उन्हें पेश करते हुए नज़र आते हैं। इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों को जब माली मुआवरत की हाजत दरकार होती है तो ग़ज़वा तबूक का वो खूबसूरत मौका हमारे सामने है कि जब किस कदर कसरत के साथ हज़रत उस्मान गनी मुसलमानों की मदद और नुसरत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कोई जो है ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करने की बात आती है, तब भी उस्मान गनी पेश नज़र आते हैं। इसलिए फरमाया कि रुहमाउ बैनहुम से मुराद उस्मान गनी हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, और यहाँ रुकू और सुजूद में सुबह शाम नज़र आने वाली ज़ात जनाब सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है, जो शेर खुदा हैं, जो दामाद रसूल हैं, जो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे भाई हैं, जिन्हें आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी शहज़ादी अक़द में दी। जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत और रियाज़त, आपकी बंदगी और आपके तक़वा का क्या कहना। यकीनन उनके तक़वा को कोई नहीं पहुंच सकता। हाँ, उनके तक़वा और उनकी इबादत और रियाज़त की खैरात रब से ज़रूर मांगी जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस खैरात का हक़दार हमें भी फ़रमाए। अगली सूरत सूरह हुजुरात है। हुजरा घर को या कमरे को कहते हैं, और यहाँ इसी से लफ्ज़ हुजुरात बयान किया गया है। और इस सूरह मुबारक की शान नुज़ूल के हवाले से ये ज़िक्र किया गया कि जब मक्का मदीनतुल मुनव्वरा के गिरदो नवाह के इलाक़ों में इस्लाम फैला तो बहुत सारे पसमानदा इलाके, जो देहात के इलाके थे, जो बदुओं के रहने के इलाके थे, वहाँ के लोग भी जब ईमान लेकर आए, ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ के रहने वाले जो है वो अदब व आदाब से नाबलद लोग थे और आशनाई नहीं रखते थे कि मुस्तफ़ा की बारगाह का एहतराम क्या है। तो वो जब बद्दू लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आते तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر حضور کو پکارنے لگ جاتے. اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہ آئی. تو اس موقع پر پھر رب ذوالجلال نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے میرے مصطفیٰ کو مت پکارو. اگر تم نے اس عمل کو اختیار کیا تو تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. تو یہ تمام چیزوں کو اس سورہ مبارکہ کے ابتدا ہی میں ذکر کیا گیا، تو اس لیے اسے سورہ حجرات کہا گیا ہے. ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آگے کے مضامین میں کچھ آداب اور اخلاق فاضلہ اور مکارم عالیہ کا تذکرہ فرمایا ہے. اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الآداب بھی کہا جاتا ہے. اس میں یہاں یہ بات عرض کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی کہ جب یہ تمام آیات نازل ہو گئی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے میں بہت ادب و احترام اور حساسیت کا مظاہرہ کرنا ہے، حضور کو گھر کے باہر کھڑے ہو کر پکارنا نہیں ہے، آداب جہاں بیان کر دیے گئے تو پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد بھی صحابہ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ قائم فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص مسجد نبوی میں اونچی آواز میں باتیں کر رہا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں طائف سے آیا ہوں. تو فرمایا کہ اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمہیں بہت کڑی سزا دیتا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب اور احترام صرف آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک نہیں تھا، بلکہ آج بھی اس پاک بارگاہ اور اس پاک مقام کا اسی طرح ادب و احترام ہے جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی سعادتیں ہمیں میسر آئیں تو وہاں جب سانس بھی لیا جائے تو پھر اس سانس کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی بے ادبی کے نتیجہ میں ہمارے اعمال ہی غارت نہ ہو جائیں. ہمیں بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے بڑے محدثین ایسے نظر آئے کہ جنہوں نے سال ہر سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا، مگر انہوں نے کبھی اپنی کتاب کا ورق بھی پلٹا تو اتنی آہستگی کے ساتھ پلٹا کہ کہیں آواز ورق کے پلٹنے کی آواز سے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو معیارات ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، اکابرین امت نے قائم کیے ہیں اور اس بارگاہ کے ادب اور احترام کے خوبصورت اسباق ہمیں سکھائے ہیں، اگر وہ سب جاننے کے بعد بھی ہم اپنی اس بے ادبی کی ریت اور طریق کو نہ چھوڑیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ وہاں تو ہم جاتے اس لیے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی کروا سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ جانا ہمارے لیے الٹا وبال بن جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی بے ادبی کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے ہم عذاب کے حقدار بن جائیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسے سورۃ الآداب بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں جو آداب بیان کیے گئے، معاشرے کے ہر فرد کو بطور خاص اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے جن آداب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان میں پہلا فرمایا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے. دیکھیے مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں فرق ہوا کرتا ہے. مذاق اڑانا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اسے قرآن مجید فرقان حمید نے منع فرمایا. ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں، عیب نکالنا، عیب بیان کرنا، اس سے منع فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے. آج اگر کسی کے عیب پر پردہ ڈالا جائے گا تو کل اللہ رب العزت ہمارے بھی عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا. لیکن یہاں مفسرین نے یہ بات ضرور ذکر کی ہے کہ عیب وہ جو کسی کا ذاتی عیب ہو اس پر تو پردہ ڈالا جائے گا، لیکن اگر اس کے عیب کے ذریعے سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اس وقت پھر اس عیب پر پردہ ڈالنا جو ہے وہ ایک طرح کا ظلم ہوگا. اس وقت اس عیب کو بیان کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص چور ہے، ایک شخص ڈکیت ہے، ایک شخص راہزن ہے اور کسی کو علم ہے کہ جناب یہ چوری کرتا ہے، یہ ڈکیتی کرتا ہے، اور پھر اس کی چوری اور ڈکیتی کے اس بات کے لیے
آپ کی گواہی کی حاجت اور ضرورت پڑ جائے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ چور ہے، آپ کے پاس گواہی ہے، اور آپ اس وقت کہیں کہ نہیں میں عیب جوئی نہیں کروں گا، تو فرمایا کہ ایسے موقع پر جو ہے عیب چھپانے کی نہیں بلکہ عیب کو بتانے کی ضرورت ہوگی، تاکہ وہ بھی راہ راست پر آئے اور اس کی شر سے معاشرے کے افراد بھی محفوظ رہیں۔ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنے سے منع کیا گیا، ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے نہ پکارا جائے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ نام بگاڑے جاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے اس سے منع فرمایا۔ بطور خاص میں اس ضمن میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار الفاظ اس طرح کے بنا دیے جاتے ہیں پکارنے کے لیے کہ جو معنی کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نام بہت خوبصورت ہوتا ہے مگر اس نام کو مختصر یا اس نام کو بگاڑ کر ایسے بولا جاتا ہے کہ اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے نام یہاں ذکر کیے جا سکتے ہیں، جیسے رحمان، عبد الرحمن نام ہے، رحمان کا بندہ، اور رحمان رب ذوالجلال کی صفت ہے، اور اگر ہم اس رحمان کو رحمانی کہیں یا رحمانو کہیں تو یقیناً اللہ رب العزت کا نام بدلنے کا بھی وبال ہم پر آئے گا، اور ساتھ ساتھ نام بگاڑنے کا وبال بھی ہم پر آئے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نام نہ بگاڑے جائیں اور اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ اگر کوئی پیار میں کوئی ایسا نام رکھا بھی جائے جو محبت سے پکارنے کے لیے ہو تو پھر اس میں اس بات کا ضرور خیال اور پاس رکھا جائے کہ وہ کوئی برے معنی والا نام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے، بدگمانی سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ خوش گمانی قائم رکھنی چاہیے، حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں بس ایک رائے قائم کر لی جائے اور پھر اسی رائے پر ہمیشہ قائم رہا جائے، یہ کسی طور پر بھی اچھا عمل نہیں ہے، اس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے۔ دوسروں کے پوشیدہ احوال کا سراغ لگانے سے منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع کیا گیا، اور غیبت کو تو اس قدر گھناؤنا جرم بیان کیا گیا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ رہا ہو۔ میں یہاں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ غیبت کی برائی ہمارے معاشرے میں اس قدر سرایت کر چکی ہے، اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہماری کوئی گفتگو کی مجلس غیبت کے سوا ختم نہیں ہوتی۔ غیبت کے بغیر ہمیں اپنی گفتگو میں چاشنی ہی محسوس نہیں ہوتی، مگر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اگر یہ غیبت کی جاتی ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ گوشت کے، مردہ بھائی، مسلمان بھائی کے گوشت کو نوچا جا رہا ہو۔ اچھا، غیبت کیا ہوتی ہے اس کی تعریف کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ غیبت ایسی شے ہے کہ جب آپ اپنے غیر موجود بھائی کے کسی عمل کو ذکر کر رہے ہوں اور پھر وہ عمل یا اس بات کا اس اپنے غیر موجود بھائی کے سامنے کرنا اس کے لیے اذیت، تکلیف اور ناراضگی کا سبب بنتے ہو، تو فرمایا کہ پھر یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا کہ کسی کی غیر موجودگی میں ایسی باتیں اس کے بارے میں کرنا کہ اگر اس کے سامنے یہ باتیں کی جائیں تو اسے برا لگے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ غیبت بھی کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت نوچا جا رہا ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں ایک اس حقیقت کی جانب ایک دفعہ پھر ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو جناب آدم اور سیدہ حوا سے پیدا کیا ہے اور تمام انسان ہونے میں برابر ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو تمہیں قبائل میں اور برادریوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے، یہ گھمنڈ کے لیے نہیں ہے، یہ بڑائی کے لیے نہیں ہے، یہ غرور اور تکبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ محض اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہاری کوئی پہچان بن سکے۔ اور ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ بڑائی قبائل کی بنیاد پر نہیں ہوگی، برادری کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ یہ بڑائی اللہ رب العزت کے تقوی اور خشیت کی بنیاد پر ہوگی۔ قوم، قبیلہ، ذات پات اور رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کے یہاں مکرم اور محبوب نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس انسان کو مکرم اور محبوب بناتی ہے، بلکہ اللہ کے یہاں عزت و کرامت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ اگلی سورہ سورہ قاف ہے۔ اس مکی سورہ میں توحید، رسالت اور بعث بعد الموت کے تینوں عقیدے پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، اور یہاں اللہ رب العزت کی جو قربت ایک انسان اور ذی روح کے ساتھ ہے اس کا ببانگ دوہل اعلان فرمایا گیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی عمل تمہارے رب سے مخفی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا کہ
تمہارے ظاہری اعمال تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے دل میں اور تمہارے دماغ میں پیدا ہونے والا وسوسہ اور قلبی واردات ابھی جنم نہیں لیتی، اللہ رب العزت اس سے پہلے تمہاری ان قلبی واردات اور وساوس کو جاننے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے 2 فرشتے بھی تو تمہارے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں کہ جو تمہارے اعمال و اقوال کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی تمہارے ان اعمال کو اوپر نیچے پلٹ نہیں سکتا، بلکہ منون جو کچھ تم کرتے ہو ایک ایک لمحے کی خبر لکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ زاریات ہے، اور غبار اڑانے والی ہوائیں، بارش برسانے والے بادل، پانی پر تیرنے والی کشتیاں اور دنیا کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی برحق ہے۔ عقیدہ آخرت کو ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا، اور اتنی بڑی بڑی قدرتوں کی قسمیں کھا کر رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ موت اور موت کے بعد اٹھنا اور قیامت کا وقوع اور قیامت کے دن کا حساب کتاب کس قدر برحق ہے کہ اس سے مفر مکر ممکن ہی نہیں۔ جو اس عقیدے سے تھوڑا سا بھی دائیں یا بائیں ہوا، گویا اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ پھر یہاں رب ذوالجلال نے اہل تقوی کی علامات کو ایک دفعہ پھر ذکر فرمایا ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر یعنی تہجد کے وقت وہ اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن کو مال کی نعمت سے نوازا ہے، فرمایا کہ اس مال میں سائل کا جو حق ہے وہ اس سائل کے حق کو ادا کرتے ہیں، اور وہ نعمت مال سے جو محروم افراد ہیں انہیں اس محرومی کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ یعنی رات کو آخری پہر اٹھ کر رب کی عبادت اور بندگی اور گریہ ازاری کرنا متقین کی صفات میں ذکر کیا۔ انفاق فی سبیل اللہ میں جنہیں اللہ رب العزت نے نعمت مال عطا نہیں کی، ان تک اس نعمت کو پہنچانا وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، مخلوق کی خدمت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اپنے تقوی کی بڑھوتری کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے بے شمار مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کی اس خوبصورت یوں سمجھیے کہ انداز کو اور اس خوبصورت نہج کو ذکر فرمایا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے بلند طبقہ پست طبقے تک ان وسائل کو پہنچائے، تاکہ معاشرے کا ہر فرد اللہ رب العزت کی نعمتوں سے آشنا بھی ہو سکے اور اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکے۔ یہاں میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان شخص تھا کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ پکڑ لیا تھا، یعنی وہ دن رات وہیں پڑا رہتا، حضرت عمر فاروق اسے کچھ دے دیتے وہ لے لیتا، اور جب کچھ نہ دیتے تب بھی وہ وہیں رہتا، اور اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی وہیں بنا لیا تھا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس سے کہا کہ تم نے حضرت عمر یعنی امیر المومنین کی طرف ہجرت کی ہے یا اللہ کی طرف ہجرت کی ہے؟ یہاں سے اٹھ جاؤ اور جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن تجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو وہاں سے غائب ہو گیا۔ بہت عرصے تک جب وہ نظر نہیں آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا، اور جب اسے ڈھونڈا گیا تو وہ ایک جگہ گوشہ نشین تھا اور عبادت میں مشغول تھا۔ حضرت عمر فاروق اس کے پاس آئے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا ہوا کہ تم میرے دروازے سے اٹھ کر چلے گئے، مجھ سے غافل ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بس قرآن کی تعلیم کو تھام لیا ہے، میں نے قرآن کی آیات کو تھام لیا ہے جس نے مجھے عمر سے اور عمر کی آل سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ قرآن سے تو نے کیا پایا ہے، قرآن سے تجھے کیا حاصل ہوا ہے؟ تو اس موقع پر اس نے سورہ زاریات کی یہ آیت پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے، یعنی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ اس آیت کو پڑھ کر میں نے یقین کر لیا ہے کہ میرا رزق تو آسمانوں سے میرا رب نازل فرماتا ہے اور میں زمین میں تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ عارفانہ بات سن کر
بہت زیادہ روئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بے شک تو نے سچ کہا ہے کہ اگر جو دانہ تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ دانہ تجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اور جو تیرے مقدر میں نہیں ہے تو لاکھ کوششیں کر لے وہ تجھے نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ رزق دینے والی ذات ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس انداز میں کیسے کیسے نوازتا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا یہ حصہ کہ جو سورہ زاریات کا جو آخری حصہ 26ویں پارے میں ہے، اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے اسی ضیافت کا ایک دفعہ دوبارہ تذکرہ فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور آپ نے ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا تھا اور ان فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا، تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے کہ شاید یہ مجھ سے ناراض ہیں، میرے دشمن ہیں اور مجھ سے کوئی بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہم یہ کھانے پینے سے پاک ہیں، ہم تو نوری مخلوق ہیں اور ہم اس طرح سے فلاں قوم کو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا، اور ساتھ وہ ان فرشتوں نے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد کی جو خوشخبری عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ یہاں کیا کہ حضرت ابراہیم بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، آپ کی اہلیہ بانجھ کی سی کیفیت میں ہیں، اور اس موقع پر آپ کو جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام جیسی عظیم اولاد کی جو خوشخبری دی گئی اس کا تذکرہ یہاں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات ہمارا مقدر اور نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم 27ویں پارے کے مضامین اور عنوانات اور ان کی منتخب آیات پر گفتگو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔